نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر ولیوں کے امام حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کچھ تذکرہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے مقام ولایت پر فائز فرمایا اور ان کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا۔ ان کے تذکرے میں یہ بات لکھی ہے کہ جب وہ زمانہ جاہلیت کے اندر یعنی ان کی زندگی جو گناہوں میں گزر رہی تھی، فسق و فجور میں گزر رہی تھی، شراب میں گزر رہی تھی اور رات دن شراب کے نشے میں ہوتے مست ہوتے، ایک دن شراب پی کر شراب کی مستی میں، شراب کی موج میں چل رہے تھے۔ چلتے چلتے راستے میں اچانک ان کی نظر ایک کاغذ پر پڑی اور وہ کاغذ اٹھایا تو دیکھا کہ اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی نے وہ کاغذ اٹھایا، دیکھا اور کہا کہ اس پر تو میرے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس کو صاف کیا، چوما، اس لفظ اللہ پر خوشبو لگائی اور اس کو اونچے مقام پر رکھ دیا۔ رات کو سوئے، خواب کے اندر اللہ کی زیارت ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بشر، آج تو نے میرے نام کی لاج رکھی، آج تو نے میرے نام کو بلند کیا، تو آج کے بعد میں تیرے نام کو بلند کر دوں گا، اور آج کے بعد میں تجھے مقام ولایت پر پہنچا دوں گا۔ جب صبح اٹھے، اپنی گناہوں سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ نے ان کو مقام ولایت پر فائز فرما دیا تھا۔ تو لفظ اللہ کی قدر کی، اللہ کے نام کی قدر کی، اللہ کے نام کو بلند کیا، اللہ نے ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دیا۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے، الم نجعل الارض مہادا، کیا یہ زمین کو ہم نے بچھونا نہیں بنایا؟ کیا اس زمین کو ہم نے فرش نہیں بنایا؟ جب اس آیت پر پہنچے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اپنا فرش بنایا ہے، اور میں اللہ کے فرش پر جوتوں سمیت چلوں۔ اس کے بعد اپنے جوتے اتار دیے اور کبھی جوتے نہیں پہنے، ننگے پاؤں چلتے پھرتے، لیکن اللہ نے اپنے اس بندے کی اس قدر کی کہ زمین کو حکم دے دیا کہ جب وہ ننگے پاؤں چلتے اور اس کے راستے میں اگر زمین کے اوپر کوئی نجاست ہوتی تو زمین پھٹتی اور وہ نجاست نگل لیتی، تو حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی اس راستے سے گزر جاتے جو پاک اور صاف ہوتا۔ تو یہ ان کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر کی، اپنے اس بندے کی، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہوتا ہے، جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ساری مہربانیاں اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں۔ تو اس لیے حضرت بشر حافی کو حافی کہتے ہیں کہ ننگے پاؤں والا، کہ وہ ننگے پاؤں اللہ کی اس زمین پر، اللہ کی اس فرش پر چلتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، خواب کے اندر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اے بشر، تجھے یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا، تجھے پتہ ہے؟ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو علم نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تجھے اللہ نے یہ جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے یہ سنت کی پیروی کی وجہ سے، کہ تو میرے سنت پر عمل کر رہا ہے، میری سنت پر چل رہا ہے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اور تجھے یہ مقام اس لیے دیا ہے کہ تو نیک لوگوں کی خدمت کرتا ہے، نیک لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اور ان نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اور تو فقر و فاقہ کے لوگوں کی، محتاجوں کی اعانت اور مدد کرتا ہے، اور اللہ نے تمہیں یہ مقام اور مرتبہ اس وجہ سے عطا کیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین ناظرین، کہ جو انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو مقام ولایت پر فائز فرما دیتے ہیں، اور اس بندے کو دنیا کے اندر عزتیں، شہرتیں اور مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے احکام یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو مقام ولایت پر فائز فرماتے ہیں۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔